اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران و خاران عزیز، ہماری گفتگو جو ہے وہ تفسیر کے سلسلے میں سورۃ الناس کی ابتدائی 3 آیات تک پہنچی تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کیں اور کچھ مزید مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ دوسری آیت کے بارے میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہ تھوڑا کچھ پڑھا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی مزید معلومات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ، کہ کہہ دیجئے میرے حبیب، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے اور جو لوگوں کا مالک ہے۔ دیکھیں، مالکیت، مالک اور عبد، اس کے مقابلے میں غلام ہے۔ عبد جو ہوتا ہے یعنی غلام جو ہوتا ہے، اس کو صرف مالک کا حکم چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو تسلیم کر لے مالک، تو پھر اس کو اس کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ انسان کیونکہ ایسی مخلوق ہے جس کو ارادہ دیا گیا ہے، اس نے یہ کام ارادے سے کرنے ہیں، ورنہ اس کی مالکیت تو پوری کائنات کے لیے ہے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لہٰذا اس کی ملکیت جو ہے وہ تو ثابت ہے، وہ حقیقی ملکیت ہے، لیکن یہ انسان کو چونکہ ارادہ دیا گیا ہے، اس نے اس ارادے سے اس کی ملکیت کو قبول کرنا ہے۔ یہ فقط انسان کے لیے یہ، ورنہ جو کائنات میں ملکیت ہے، 2 قسمیں ہیں ملکیت کی۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ بات، 2 قسم کی مالکیت، ایک حقیقی مالکیت ہے اور ایک عارضی اور اعتباری ہے، یا جس کے اوپر کوئی معاہدہ کر لیا جائے۔ مثلا ایک مکان کا مالک ہے تو رجسٹری بتاتی ہے کہ یہ مکان کا مالک ہے، گاڑی کا مالک ہے تو کاغذات بتاتے ہیں کہ یہ اس کا مالک ہے۔ تو جو جس کا مالک ہوتا ہے اس میں وہ مکمل تصرف کر سکتا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے۔ مثلا گھر کا مالک ہے تو اس کا اختیار ہے، گھر کے جس کمرے میں وہ جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ گھر کا مالک ہے، اور گھر کو جیسے استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کے گھر کو وہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دوسرے کے گھر کا مالک نہیں ہے۔ لیکن ایک ملکیت حقیقی ہے، یہ وہ ملکیت ہے جو قانونی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ حقیقی ملکیت کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے اعضاء قرار دیے ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ تمام اعضاء جو ہیں یہ فقط ہمارے ارادے کے محتاج ہیں، اس کے لیے رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی طے ہے کہ یہ اسی کے ہاتھ ہیں، یہ اس کی آنکھ ہے، یہ اس کے پاؤں ہے۔ البتہ یہ مثال بھی ناقص ہے، لیکن پھر بھی ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حقیقی ملکیت عطا کی ہوئی ہے، جس کے لیے کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سند ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر میرا ارادہ ہی کافی ہے۔ لہٰذا یہ جتنے ہمارے اعضاء ہیں، جب ہم ان کے حقیقی مالک ہیں تو فقط ہمارا ارادہ چاہیے، ارادہ چاہیے گا تو یہ ہمارے مطیع ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ان کو ہماری ملکیت میں دیا گیا ہے۔ اس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی مالکیت ہے، اور اس کا ارادہ اس کائنات کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو بھی ارادہ کرے اور جس چیز کا بھی ارادہ کرے وہ ہو جاتی ہے، اور جتنا عرصے کے لیے ارادہ کرے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کوئی کام فوراً ہو جائے، یعنی اس کا ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلا زمین و آسمان کی خلقت جو ہے اس نے ارادہ کیا تو وہ 6 ادوار میں ہے، یا 6 ایام جو قرآن میں لکھا ہے تو وہ 6 ادوار میں ہے کہ 6 ایام میں اس کو کیا، تو اس کا جتنا ارادہ ہے اس کے مطابق اس نے انجام پانا ہے۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو حکم دے دے کہ یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، تو وہ آگ اپنے خواص بدلنے پر مجبور ہے، اس کے مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نفی کر سکے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ فوراً آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گلزار بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پانی کا کام ہے بہنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے
حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تم مارو اپنا عصا اس کے اوپر، تو وہی جو ویسے پانی کی دیواریں نہیں بنائی جا سکتی، پانی میں راستے نہیں بنائے جا سکتے اس طرح سے، یعنی پانی پتھر کا کام نہیں کر سکتا، لیکن وہی جو پانی ہے وہ دیواریں بنتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ فرش بنتا ہے، وہی پانی جو ہے ان کو راستے پرووائڈ کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کا پورا لشکر جو ہے وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر اسی کے اندر ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، البتہ وہ چیز بھی قانون کے تحت ہے اور حکمت کے تحت ہے، یعنی قانون سے مراد یہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، مطلب پانی کا کام کیا ہے، وہ بہنا ہے، یہ ایک قانون ہے دنیا کے لیے، آگ بھی ایک قانون ہے، اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی قانون ہے، لیکن اس قانون کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم کمپیوٹر میں جو چیز کرتے ہیں، اب تقریباً آج کل ہر آدمی کمپیوٹر یا موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں موبائل کو یا اس کو بند کرتے ہیں، شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بٹن یہاں لگے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ ایک بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا شٹ ڈاؤن، جو ہی وہ شٹ ڈاؤن کا آپ کو کلک کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ پاور آف یا شٹ ڈاؤن لکھا ہوتا ہے تو وہ پاور آف ہو جاتی ہے، یعنی کہ موبائل بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سامنے بنائے جاتے ہیں، ان کو آئیکنز یا یوزر کے لیے، جو بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے کمپیوٹر کو یا موبائل کو، اس کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ یہاں پہ کلک کریں تو یہ فائل اوپن ہو جائے گی، یہاں پہ کلک کریں تو یہ پروگرام چل پڑے گا، یہاں پہ کلک کریں تو ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ یہ سارے جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی جگہ جو مرضی بنا دیں۔ جو بھی کمپیوٹر کا پروگرامر ہے، اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ بٹن بنائے اور یہ کام کرے، اس کو جو آپ کہیں گے وہ اس طرح کر دے گا، سامنے بے شک کچھ بھی نظر آئے۔ مثلا میں آپ بتاؤں، یہی جو شٹ ڈاؤن آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ جو شٹ ڈاؤن ہے، یہ اگر اس کے پیچھے یہ کام کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو پروگرام ہے اصل میں وہ چیز کام کر رہی ہے، وہ پروگرام اگر بدل دیا جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دے، کوئی اور کام کرنا شروع کر دے۔ مثلا جہاں پہ ریکارڈنگ والا بٹن ہے، جو اس ریکارڈنگ کے پیچھے ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام اگر چینج کر دیا جائے اور اس کی جگہ شٹ ڈاؤن کا پروگرام لکھ دیا جائے، سامنے ریکارڈنگ ہی نظر آئے گی، لیکن جو ہی آپ ریکارڈنگ کے بٹن کو کلک کریں گے تو وہ آپ کا موبائل یا کمپیوٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل کام وہ پیچھے جو کوڈ لکھا ہوا ہے، پروگرام لکھا ہوا ہے، وہ کرتا ہے، سامنے دیکھنے والی چیزیں نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں کائنات میں ہر چیز جو نظر آتی ہے، اس کے لیے ایک قانون ہے جو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے، جو اس کی فطرت ہے، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے کہ یہ کام یہ کرے گا، یہ کام کرے گا، آگ جلائے گی، پانی جو ہے وہ بہے گا، اور یہ ایک قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون کے ہم پابند ہیں، ہم پابند اس لیے ہیں کہ ہم نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا خالق ہے وہ ان کا محتاج نہیں ہے، اگر وہ پروگرام بدل دے تو وہ بالکل حکمت کے تحت بدلے گا، اس لیے وہ اگر ایک جو عصا ہے، ایک لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اگر وہ پھینکتے ہیں تو فوراً ہی وہ اژدہا بن جاتی ہے، اور پکڑتے ہیں تو واپس وہی جو عصا بن جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو خلق کیا ہے، اور جس نے فطرت کو خلق کیا وہ فطرت کو بدل سکتا ہے، وہ جیسی بدلنا چاہے وہ فوراً بدل دے، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی معجزات اور یہ چیزیں ہیں، یہ سب قانون مند ہیں، یہ بھی قانون کے تابع اور قانون کے تحت ہوتے ہیں، لیکن اس قانون کو ہم نہیں جانتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اختیار میں دے دے یا کسی اپنے بندے کے اختیار میں دے دے تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ مردے کو زندہ کرنا، یا مٹی سے پرندہ بنانا، یا اندھوں کو جو ہے مادرزا اندھوں کو یا بیماروں کو شفا دینا، تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر مہربانی کر دے تو اس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن ہوتا بِإِذْنِ اللہ ہی ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ حقیقی ملکیت ہے، اور باقی کسی کی بھی حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بندہ ملک الناس کہتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دیتا ہے تو یہ صرف اس کو ارادہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے اور خود اب غلامی تسلیم کر لے، جس کا کہ وہ حقیقی غلام ہے ہی ہے، کیونکہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ انسان کو فقط ارادہ دیا گیا ہے کہ تو نے ارادے سے یہ منزل طے کرنی ہے، کیونکہ جہاں بھی امتحان ہے، جہاں پر بھی بلندی ہے، جہاں پر بھی دو راستے ہیں، وہاں پر اختیار ہونا ضروری ہے، اور یہ اختیار کا لازمہ ہے کہ دو راستے ہوں، اور دو راستوں کا لازمہ ہے کہ اختیار ہو، ورنہ تو انسان جو ہے نا مجبور ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی ثواب اور عذاب کا کوئی پہلو بھی
ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔